السلام علیکم ناظرین، بہت خوشی ہے آج آپ کے ساتھ لائف سکل چینل پہ مخاطب ہوں۔ گو کہ میرا آپ کا تعلق بہت سالوں سے ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چینل پہ آج دیکھتے ہیں آپ مجھے، لیکن لائف سکل فرسٹ ٹائم آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے اسٹرالوجی کا ٹاپک، اور مجھے اس لیے بھی خوشی ہے کہ میں اس میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے مخاطب ہوں گا، آپ سے بات بھی کروں گا، آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو شیئر بھی کروں گا، اور مزید یہ کہ آپ کبھی مزید اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو اس کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں آج شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا اسٹرالوجیکل سائن جو ایریز ہے۔ ایریز انگلش میں سے کہتے ہیں، اردو میں برج حمل کہا جاتا ہے، اور یہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے اور 20 اپریل تک اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہر کریکٹرسٹکس جو ہیں، ہر سائن کی اپنی خاص خوبیاں ہوتی ہیں، اور اس سائن کو کہا جاتا ہے رہبر، تحقیق کرنے والا، موجد۔ اور ناظرین، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس سائن کے لوگ اپنی زندگی میں بڑے کامیاب لوگوں میں سے شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو شمسی نام برج حمل، اور اس کے بارے میں جو علامتی نشان جو ہے مینڈا جسے کہا جاتا ہے، وہ بڑے خاص سینگوں والا، اور اس کا عنصر ایلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آگ ہے۔ اور گروپ میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مین کریکٹرسٹک کیسے ہوتے ہیں تو جذباتی، ایموشنل، ہائپر، انرجیٹک یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور جسم کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارے جتنے بھی اسٹرالوجیکل سائن ہیں وہ جہاں ہماری شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں، ہماری چھپے ہوئے ٹیلنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، ہماری کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں، ناکامی کے بارے میں بتاتے ہیں، وہاں وہ ہمارے جسم کے کسی حصے کے اوپر بھی حکومت کرتے ہیں۔ تو ایریز جو ہے، اس کا جو حصہ ہے، جو حکمرانی کا حصہ ہے ہمارے لیے، وہ سر ہے، یعنی گردن اور اس سے اوپر کا ایریا، یہ ایریز کا رولنگ ایریا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے پلانرز ہوتے ہیں اور اپنے دماغ سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہیں آپ کے جو سائن ہے اس کے بیسک کریکٹرسٹکس، اور اس کے بارے میں جیسے کہتے ہیں ان کا رولنگ پلانٹ مارس ہوتا ہے، رولنگ نمبر جو ہے آپ کا وہ 9 ہوتا ہے، اور خوبیاں اور خامیاں ہر سائن میں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کی خوبیوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ راہبر، رہنما کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو کسی ایک مقام کے اوپر ایک خاص دسترس رکھتا ہے یا لوگوں میں اہم ہوتا ہے، وہی راہبری کر سکتا ہے۔ لوگ فالو بھی اسی کو کرتے ہیں، جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے بہتر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس سائن کے مالک ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیریڈ میں پیدا کیا تو آپ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں۔ شاید اس سے پہلے آپ کو نہ پتا ہو، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کیجیے گا، راہبر بننے کی کوشش کیجیے گا، بہتر کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ جو شخصیت ہے، اگین پھر میرے کو 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ذرا اگر ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا پیدائش کے وقت ان کی پلانٹری پوزیشن فیوریبل نہیں ہوتی تو پھر عموماً وہ ناکامی کی طرف ان کا رجحان اتنا ہی ہوتا ہے، ان میں قوت اعتماد کی بھی کمی ہوتی ہے، اور اس سب سے بڑھ کے ان کے اندر جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے اندر غصے کی شدت ہوتی ہے۔ وہ اپنی بہت سی خوبیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اپنے ٹیمپرامنٹس کی وجہ سے، اپنے مزاج کی وجہ سے، جہاں جا کے وہ اکیلے تو ٹھیک ہے، لیکن سبارڈینیٹ پوزیشن میں، یعنی اگر آپ کے کچھ باسز ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے یا گروپ میں کام کرنا ہے تو وہاں آپ ان سے مطمئن نہیں ہوتے، آپ کو ان کے طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بار بار جگہ بدلنا پڑتی ہیں، اور عموماً یہ لوگ دوسرے لوگوں سے شاکی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں، خرابی کی شکل میں، بہتری کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ اسٹرالوجی یہاں پہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، اور وہ یہی سائنٹیفک سبجیکٹ، اور وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ کی خامیاں اگر مجھ سے پوچھیں، یعنی میرے پاس بہت اچھے اچھے لوگ آتے ہیں اور مجھے وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہماری ذات میں کمی کس چیز کی ہے، یا ہمارے اندر ایسی کون سی خرابی ہے کہ ہم دور کریں تو اسے سکسیسفل ہوں گے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیوں کہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی منفی بات سننا یا کوئی نکتہ چینی سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی ان ناکامیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دور ہوتی ہیں تو الحمدللہ وہ لوگ بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں۔ تو ایریز کے لوگوں کے لیے جیسے میں نے بات کی، یہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت زبردست سائن ہے،
اور سکسیسفل لوگوں کا سائن ہے، وارئرز ہیں. اس میں بڑے مشہور لوگ بھی گزرے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم مذہبی شخصیات کی بات کریں، ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں تو پیر مہر علی شاہ گولڑا وہ ایریز ان کا سائن تھا، یعنی حمل تھے. مہاتما گوتم بدھ تھے، وہ بھی اسی سائن کے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مشہور شخصیات میں آ جاتے ہیں تو دنیا میں اب یہاں میں بڑی مزے کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ملکہ الزبتھ دوم پازیٹیو پرسنالٹی، مشہور لیکن نوٹوریس، بدنصیب، بدنام ہٹلر. یعنی انرجیز دونوں میں تھی، کوالٹیز دونوں میں تھی، لیکن ایک کا استعمال کیسا ہوا، دوسرے نے اپنے آپ کو کیسے استعمال کیا. اللہ نے دونوں کو مقام دیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایگریسو اور نیگیٹو ہو گیا، ڈسٹرکشن کی طرف چل پڑا. اسی طرح مشہور کھلاڑی بھی ہمارے پاس ہیں، اور ان میں جیسے شطرنج کے کھلاڑی بہت ٹاپ کے ہیں. لوکل فنکاروں میں ہم بات کرتے ہیں، محمد علی پاسٹ میں گزرے ہیں، دیوگن ہے، ممتا کلکرنی، اس طرح کے بڑے ڈاکٹر سموئل، اور پھر جہازوں کے موجد، یہ سارے شاعروں میں منیر نیازی وغیرہ، یہ بڑے زبردست لوگ گزرے ہیں. تو اگر آپ مزید اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اپنی ذات کے بارے میں، مختصراً میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی شخصیت کا ذائچہ مختصر سا احاطہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، تو آپ کو یہ ملے گا. پھر اس میں اور کیا کیا ٹاپک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثبت پہلو، منفی پہلو، جیسے میں بریفلی ون سبجیکٹ بات کرتا ہوں. مثبت کی میں نے بات کی، بہادری، ہمت، طاقت، متحرک، پرعزم، تخلیقی، قائد، یہ آپ کے پازیٹیو سائن ہیں. اور نیگیٹو جو ہیں اس میں جذباتی، حاسد، ٹائم ضائع کرنے والے، ایروگینٹ، گھمنڈی، پرتشدد، بے چین رہنے والے، اور کسی نہ کسی وجہ سے آپ انفرادیت پسند، آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی چیزیں ہیں. تو یہ بیسکس چیزیں ہیں. آپ مزید اگر اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ویب سائٹ ہے میری، اس کے اوپر چلے جائیں، miannaeem.com ہٹ کریں گے، آپ کو ساری انفارمیشن اپنے بارے میں ملے گی. ویسے ہم لائف سکلز کے اوپر بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ بنیادی معلومات آپ کے لیے بڑی بہتر اور فائدہ مند ہوں گی، اور آپ یقیناً اپنی خوبیوں کو اجاگر کریں گے اور اپنی خامیوں کو کمی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی جلدی انشاءاللہ پھر لائف سکل.